تو اب میں دعوت دیتا ہوں جناب حکیم ابو عمر خالد صاحب کو کہ وہ پروگرام کا آغاز کریں اور اپنے علم سے ہم سب کو مستفید کریں. بہت شکریہ جناب ابو عمر خالد صاحب. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. قال اللہ عز وجل فی القرآن المجید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم إن أمثل ما تداويتم به الحجامة. حوالہ دے کر وہ پوائنٹ آپ بھائیوں کے سامنے رکھ دوں گا اور انشاءاللہ کوشش کریں گے آپ تمام بھائی نوٹ کریں. اور تیسری چیز جو آنی تو سب سے پہلے چاہیے لیکن موضوع کو ترتیب دینے میں اس کو تیسرے نمبر پہ رکھا ہے، وہ جو آپ کے ہاتھ میں فوٹو کاپی حجامہ اور مسنون دعائیں یہ ہیڈنگ اوپر دی ہوئی ہے. 3 موضوعات پر ہم بات کریں گے. تو اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ خالق کائنات ہمیں سمجھنے کی اور جس مقصد کے لیے آئے ہیں اس کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے پہلے کہ میں اپنی بات کو مزید آگے بڑھاؤں شروع کروں، یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ میں سے کتنے بھائی ہیں جو حجامہ کر رہے ہیں. جو بھائی حجامہ کر رہے ہیں کتنے بھائی ہیں جو حجامہ کے بارے میں پہلے سے جانتے ہیں کچھ؟ محترم بھائیو ایک بات ذہن میں رکھ لیں، ہماری جتنی بھی پیتھیز ہیں، جتنی بھی دنیا میں رائج پیتھیز مختلف علاقوں میں مختلف لوگوں میں اس وقت جاری و ساری ہیں، ان پہ کام چل رہا ہے، ہر پیتھی میں کہیں نہ کہیں سکم موجود ہے، ہر پیتھی میں کہیں نہ کہیں کمی موجود ہے، اور ہر پیتھی انسانوں کا مشاہدہ ہے، مشاہدہ سائنس دوسرے لفظوں میں کہہ لیں. اور سائنس کی یہ تعریف ہے کہ ایسا قول اور مقولہ جس کو کسی دوسرے کی تحقیق کی بنیاد پر جھٹلایا جا سکے اور اس کی جگہ نئی تھیوری پیش کی جا سکے. تو بہرحال سارے علاج اپنی جگہ پر الحمدللہ درست ہیں، امت کو فائدہ ہو رہا ہے، انسانیت کو فائدہ ہو رہا ہے، لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ رب العزت کے پاس ملاقات کے لیے تشریف لے گئے جسے ہم معراج کے نام سے جانتے ہیں، تو خالق کائنات نے اس کائنات پر چلنے والے انسانوں میں سے سب سے اعلیٰ انسانوں کے لیے اپنی جناب سے ایک تحفہ بھیجا جسے ہم نماز کے نام سے جانتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ جن کو توفیق دیتا ہے وہ ادا بھی کرتے ہیں، جو نہیں پڑھ پاتے اللہ تعالیٰ انہیں بھی توفیق دے کہ وہ اس فریضے کو سر انجام دیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا تحفہ لے کر اپنی امت کی طرف واپس پلٹنے لگے تو راستے میں فرشتوں نے ایک پیغام دیا. اور فرشتے کیسی اللہ کی مخلوق ہے، لا یعصون اللہ ما امر، وہ اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور نہ ہی اپنی مرضی سے کچھ بولتے ہیں، اللہ کے حکم سے وہ بولتے ہیں. تو فرشتوں نے پیارے پیغمبر کو رو کر کہا مر امتک بالحجامہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو حجامہ کی تعلیم دیجئے. کیوں؟ پیارے پیغمبر نے فرمایا المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، مضبوط مومن اللہ تعالیٰ کو کمزور مومن سے زیادہ پسند ہے. نماز اللہ کی عبادت ہے اور عبادات میں سب سے بنیادی چیز جو ایمان کے معیار پہ بندوں کو کھڑا کرتی ہے وہ نماز ہے. نماز کے لیے بندے کا تندرست اور صحت مند ہونا بہت لازم ہے. تمام جسم کے اعضاء کا اچھی طرح ورک کرنا، کام کرنا یہ بہت لازم ہے، تبھی جا کر نماز میں سکون اور مزہ آتا ہے اور اللہ سے ملاقات کرنے کا بندے کو وہ مزہ آتا ہے کہ میں اللہ سے مل رہا ہوں. تو صحت کو برقرار رکھنے کے لیے نماز کی ادائیگی میں جو سب سے اعلیٰ چیز
اللہ خالق کائنات نے ہم مسلمانوں کے لیے ریکمینڈ کی ہے وہ حجامہ ہے. اور یہ بات میری اور آپ کی نہیں ہے, یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر تعلیم دی. تو اس پر کافی ساری احادیث ہیں, میں پہلے وہ احادیث آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, اس کے بعد حجامہ ہوتا کیا ہے سائنٹیفکلی اس پر تھوڑی سی بات کر دیں گے. تو انشاءاللہ امید ہے اللہ کی توفیق سے ہمیں یہ بات سمجھنے میں بڑی آسانی ہو جائے گی. پہلی حدیث ہے صحیح بخاری کی 5680 نمبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشفاء فی ثلاثۃ, شفا 3 چیزوں میں ہے. شربت عسل, شہد کا استعمال, ہم اطباء کرام اس کو اکثر امراض میں اپنے پیشنٹ کو تلقین کرتے ہیں. بعض دفعہ شہد ہمارا بدرقہ بھی بن جاتا ہے, بڑی کمال کی چیز. اور دوسری فرمایا شرطۃ محجب, حجامہ کرنا, وقیۃ نار, اور آگ سے داغنا, وانا امتی عن قیۃ النار, البتہ اپنی امت کو آگ سے داغنے سے منع فرماتا ہوں. دوسری حدیث ہے صحیح بخاری کی 2102 نمبر. ابو طیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجامہ کیا اور آپ نے اسے 2 سا کھجور دی بطور اجرت, اور اس کے مالک کو نرمی کا حکم دیا. تیسری صحیح مسلم کی حدیث ہے 1577 نمبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ بہترین طریقہ علاج حجامہ ہے, یا پھر وہ تمہاری بہترین دوا ہے. دوا, علاج سے بھی اگلا قدم دوا, جو علاج کی بنیاد بنتی ہے. دوا کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ دوا صرف وہی چیز ہے جو پیشنٹ کو دی جائے اور وہ کھائے, سونگے, یا اس کی باڈی میں انجیکٹ کی جائے, تو یہ ضروری نہیں ہے. دوا الفاظ بھی ہو سکتے ہیں, دوا الفاظ بھی ہو سکتے ہیں, نہ نظر آنے والی چیز بھی دوا ہو سکتی ہے. تو اللہ کے رسول نے حجامہ کو دوا کا. صحیح بخاری کا حدیث 5696 نمبر. فرمایا بلا شبہ بہترین دوا جس کے ساتھ تم علاج کرتے ہو حجامہ اور قصد الباری ہے. اسی طرح یہ حدیث میں پہلے بیان کر چکا ہوں شروع میں, طبرانی فی الکبیر کی یہ 6311 نمبر حدیث, جو معراج کی رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتوں نے پیغام دیا. صحیح بخاری کی حدیث ہے 5700 نمبر. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کی حالت میں درد سر کی وجہ سے حجامہ کروایا. صحیح مسلم میں 5022 نمبر حدیث ہے. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول سے حجامہ کی اجازت طلب فرمائی تو آپ نے ابو طیبہ کو حکم دیا اور انہوں نے ماں ام سلمہ کا حجامہ کیا. اسی طرح سنن ابی داؤد میں حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اللہ کے رسول نے فرمایا جو بندہ چاند کی 17, 19 اور 21 کو حجامہ کروائے گا اللہ تعالیٰ اس کو ہر مرض سے شفا عطا فرمائیں گے. یہ سنن ابی داؤد 1683 نمبر حدیث ہے. اسی طرح صحیح بخاری میں 1075 نمبر حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درد شقیقہ کی وجہ سے سر میں حجامہ کروایا. عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہودی عورت نے بکری کا گوشت بھیجا تھا زہر والا, وہ گوشت کھانے کے بعد جب زہر کا اثر ہوا تو پیارے پیغمبر نے سر میں حجامہ کروایا. اسی طرح کندھے پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ کروایا. زاد المعاد میں یہ حدیث موجود ہے. عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو کیا گیا تو آپ نے اپنے سر میں حجامہ کروایا. اسی طرح طب النبوی میں ابن القیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حجامہ کے ذریعے جادو کا علاج ایسی ذات نے کروایا ہے جس کی سچائی میں کوئی بھی فرق نہیں ہے. یہ چند ایک احادیث میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں حجامہ کی افادیت کو واضح کرنے کے لیے. اب حجامہ ہے کیا, میں مختصراً یہ بتا دیتا ہوں. ہم جو چیز بھی کھاتے ہیں, جو چیز بھی, سادہ لفظوں میں کوشش کروں گا ہم سب کو سمجھ آئے, جو کھانا ہم کھاتے ہیں, جو غذا لیتے ہیں, اس غذا سے جسم کو مختلف طرح کی وہ چیزیں ہمیں ملتی ہیں جن کی بنیاد پر ہماری باڈی سروائیو کرتی ہے. پروٹینز ہیں, منرلز ہیں, ٹھیک ہے جی, کاربوہائیڈریٹس ہیں, اسی طرح وائٹامنز وغیرہ وغیرہ, جو بھی چیزیں ہم جو ہمارے معدے میں جاتی ہیں ان سے کچھ نہ کچھ بن کے ہمارے جسم کو مل رہا ہے. ڈائریکٹ خوراک یا غذا جسم استعمال نہیں کرتا, اس سے کچھ نہ کچھ بنتا ہے. اور جدید میڈیکل سائنس اس بات کو تسلیم کر چکی ہے کہ انسان کے جسم میں جو ٹریلین سیلز روزانہ کی بنیاد پر ٹوٹتے ہیں اور ٹریلین سیلز روزانہ کی بنیاد پر جسم میں نئے بن رہے ہیں. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے, جو ٹریلین سیلز روزانہ کی بنیاد پہ ٹوٹتے ہیں, طب میں بڑی معروف اصطلاح ہے, اکابر اطباء کرام تشریف فرمائے ہیں, علاج میں ایک چیز بنیاد ہے, اگر ہم بحیثیت طبیب اس کو پکڑ لیں کوئی مرض لا علاج نہیں ہے,
جاری چیز کو جو مرض کا سبب بن رہی ہے اس کو روک دو، اور جو رکی چیز مرض کا سبب بن رہی ہے اس کو جاری کر دو. ایسے ہی ہے جی اکابر اساتذہ کرام، جو چیز رکی ہے غیر فطری طور پہ اس کو جاری کر دو، اور جو غیر فطری طور پہ جاری ہو چکی ہے اس کو روک دو، بندہ صحت مند ہے. اب ہماری باڈی میں جو ٹریلین سیل ٹوٹ رہے ہیں وہ سارے خارج نہیں ہو رہے، ہر چیز اپنا اپنا ویسٹ چھوڑ رہی ہے باڈی میں، اور وہ ویسٹ کو جب تک نکالا نہیں جائے گا تب تک باڈی اس کا چونکہ استفراغ نہیں ہوگا، باڈی اپنی جگہ پہ سٹیبل نہیں ہوگی، اس کا انٹرنل امیون سسٹم وہ کمزور پڑ جائے گا، جب اس کے اوپر اس کے مخالف جو مواد ہے وہ بھاری پڑے گا. ہجامہ میں بنیادی طور پر میرے محترم بھائیوں اسی مواد کو نکال دیا جاتا ہے. جو زائد فلو ہے، زائد ڈیڈ سیلز ہیں یا ٹوکسنز ہیں یا فیبرنز ہیں یا فاسد مادہ، یہ سارے لفظ آپ استعمال کر لیں اس میں، تو جتنا وہ مواد ہے وہ سارا کا سارا نکال دیا جاتا ہے. جب وہ مواد نکل جاتا ہے بندہ فٹ ہو جاتا ہے. بنیادی طور پہ ہجاموں میں آپ کشتہ سازی کی ورکشاپ یہاں چل رہی ہے، میں کشتوں کے بارے میں کچھ زیادہ جانتا تو نہیں ہوں، مجھ سے غلطی ہو جائے تو میں اکابر اساتذہ سے معذرت خواہ بھی ہو پیشگی. میں نے جو کشتہ سازی پہ تھوڑا اپنی کوشش کی پڑھنے کی یا ریسرچ کرنے کی، کشتہ سازی ہمارے مقابل ایک پیتھی ہے جسے ہم فرنگی طب کہتے ہیں. فرنگی طب میں سریع الاثر ادویات کے مقابلے میں اگر ہماری طب میں کوئی دوائی ہے تو وہ کشتہ ہے. یہ ایسے جی اساتذہ کرام، جب سریع الاثر کوئی بھی دوائی آپ جسم کو دیں گے، کوئی بھی دوائی، یا میں ایک حدیث کوٹ کرنے لگا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العجلۃ من الشیطان، جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے. یہاں تھوڑا سا اس کو کمبائن کرنے کی کوشش کریں کہ صحت اللہ کی طرف سے ہے، بیماری بھی اللہ کی طرف سے ہے. آپ کے پاس جو ہینڈ بیل ہے یہاں پر آپ دیکھیں گے تو ام العلا رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث مروی، انشاءاللہ ہم اس کو بھی بڑی تفصیل سے پڑھیں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کے پاس گئے اور تیمارداری کی تو کیا فرمایا کہ اے ام العلا صبر کر، یہ بیماری تجھے گناہوں سے پاک کر دے گی. مسلمان کا یہ ایمان ہے بیماری گناہوں سے پاک کرتی ہے، بیماری کا آنا اللہ کی رحمت ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا جس بندے کو زندگی میں بیماری نہیں لگتی وہ استغفار کرے، اللہ اس پر ناراض ہے کہ اس کو بیماری نہیں آ رہی کوئی بھی، کیونکہ بیماری گناہوں سے پاک ہونے کا سبب ہے. جب ہم پر بیماری آتی ہے اور بیماری کو ہم جلدی جلدی اپنے جسم سے نکال پھینکنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ پھر جلد بازی نہیں ہوگی؟ کیا خیال ہے جی؟ لیکن اس کے باوجود چونکہ ہم الحمدللہ انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں، بحیثیت طبیب ہم نے انسانیت کے درد کا ارمان بننا ہے ہر لحاظ سے. تو اس میں جو بات میں سائنٹیفکلی کرنے لگا ہوں، میں کشتے کا انکار نہیں کر رہا، یہ بڑی کمال کی چیز ہے ہماری طب میں، اللہ کی رحمت ہے. یہ ایک طبیب کے پاس کامیاب کشتے کا ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی امید ہوتی ہے ایک طبیب کے ہاتھ میں جس کی بنیاد پر آپ اپنے پاس آنے والے پیشنٹ کو ڈنکے کی بنیاد پر، ڈنکے کی چوٹ پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ شفا یاب ہوں گے. کشتہ کیسی چیز ہے ہمارے پاس، لیکن جب ہم یہ کھائیں گے میرے بھائیوں، کشتہ باڈی میں جا کر جو ہمارے ریئیکشن کرے گا، جو میں سمجھاؤں، یعنی جو اس کا باڈی میں جانے کے بعد ریئیکشن ہوگا، سب سے پہلا ریئیکشن کیا ہوگا؟ باڈی کے خلاف کام کرنے والا جتنا مواد ہے وہ اس کو سائڈ پہ کرے گا. جتنا باڈی میں مواد یا ڈیڈ سیل یا ٹوکسن یا فیبرنز یا خون کا فساد یا جسم میں ہمارے انٹرنل امیون سسٹم کو ڈیمیج کرنے والا جتنا مواد ہے، کشتے کا کام باڈی میں جانے کے بعد اس کو سائڈ پہ لگانا ہے تاکہ ہمارے اصلی جو فطری امیون سسٹم ہے اس کے لیے راستہ صاف کیا جائے. ٹھیک ہے جی؟ اب یہ ایک ہی چیز کو اگر ہم لے لیں تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جب ہم کسی کو کشتہ دیں گے اور یقینی طور پر کشتے کے کھانے کے بعد اس کی باڈی فطرتاً اپنا ویسٹ سائڈ پہ لگائے گی. اب وہ ویسٹ نکالنا ہمارے لیے بڑا لازمی ہے. اگر ہم کشتہ کھلانے کے ساتھ وہ ویسٹ نکالنے کا انتظام کر لینا تو ہمارا مریض دنوں میں نہیں، گھنٹوں میں نہیں، منٹوں میں اسٹیبل ہوگا اللہ کے فضل و کرم سے. اور ہم نے الحمدللہ یہ تجربے کیے کئی. ٹھیک ہے جی؟ تو باڈی فطری طور پہ جو اس کا ٹوکسن والا مواد، فاسد مواد، ڈیڈ سیلز ہوتے ہیں، وہ باڈی اپنے اس حصے میں وہاں روکتی ہے جہاں ویک پوائنٹ ہوتے ہیں، جہاں جوڑ ہوتے ہیں، یا جہاں پر ہمارے گھومنے پھرنے والے اعضاء ہوتے ہیں جن میں تھوڑی
بہت جگہ بچتی ہوتی ہے وہاں، اور اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہے زیادہ تر لوگ بیچارے گھٹنوں کے دردوں کا شکار ہیں، کمر درد کا، موڑوں کے دردوں کا شکار ہیں، ٹھیک ہے جی، اسی طرح جتنے جوڑے وہاں دردیں ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ، یا پھر وہ ہمارا جو مواد فاسد مادہ ہے وہ عضلات میں رکتا ہے مختلف جگہوں پر، اور یہی وجہ ہوتی ہے پھر لوگ جسم کی دردوں کی شکایتیں لے کر آتے ہیں ہمارے پاس، ٹھیک ہے جی۔ تو اس میں حجامہ بہترین کام کرتا ہے میرے بھائیوں۔ حجامہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اس میں سب سے بڑی چیز میں آپ کو جو بتانے لگا ہوں، ہم حجامہ کے بارے میں الحمدللہ کہتے ہوتے ہیں کہ دی حجامہ از دی موسٹ پرفیکٹ ٹریٹمنٹ ان دی ورلڈ وداؤٹ میڈیسن اینڈ وداؤٹ اینی سائڈ افیکٹس۔ حجامہ ایک ایسی چیز ہے، تو امید ہے انشاءاللہ اس سے آپ کو حجامہ کی افادیت سمجھ آئی ہوگی۔ اب میں اپنے دوسرے موضوع کی طرف پلٹتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بے شمار دفعہ حجامہ کروایا، اس پر میں آپ کے سامنے احادیث کوٹ کر دوں گا، اور ساتھ ساتھ میں پوائنٹ بھی بتا دیتا ہوں آپ بھائیوں کو، وہ آپ اپنے پاس نوٹ کریں انشاءاللہ۔ وہ پوائنٹ اگر آپ کو کچھ اور سمجھ نہ بھی آئے تو اگر آپ اپنے پیشنٹ کو لگا دیتے ہیں تو اللہ کی توفیق سے آپ کبھی مایوس نہیں ہوں گے۔ باقی آپ اناٹمی اور فزیالوجی کی بنیاد پر جو پوائنٹ میں آپ کو بتاؤں گا آپ ان کی ریسرچ کریں گے، ریسرچ کرنے سے انشاءاللہ آپ کو اس میں بہت سارے فوائد نظر آ جائیں گے۔ کوئی بھیا ہے گا جی؟ ایک بھائی ہاں، کوئی بھی والنٹیئر کے طور پہ نہیں، آپ تو ماشاءاللہ پہلے چلو جی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو حجامہ کروایا، میں نام بولوں گا، پوائنٹ بولوں گا، آپ بھائی بے شک اپنے پاس نوٹ کر لیں۔ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پوائنٹ ترتیب سے سر سے لے کر پاؤں تک میں نے ان کو نوٹ کیا ہوا ہے، تو پہلا پوائنٹ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لگوایا تھا وہ ہے حامہ پوائنٹ۔ جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو سجدہ کرتے ہوئے جو جگہ ہماری نیچے زمین پہ لگتی ہے اس جگہ کے بالکل متصل اوپر فرنٹ پہ پوائنٹ، حامہ پوائنٹ۔ یا اگر آپ کے کوئی انتظام ہوتا تو میں یہ سلائڈ چلا کے آپ کو یہ تصویریں وغیرہ دکھا دیتا، یہ تو خیر انتظام شاید نہیں ہے، نہیں ممکن نہیں ہے۔ سر کی سامنے والی چوٹی، اور یہ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے 3859، حوالہ بھی نوٹ کریں تاکہ آپ جا کر پوری حدیث پڑھ سکیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوائنٹ لگوایا تو کس مرض کی وجہ سے لگوایا، یہ پہلا پوائنٹ ہو گیا جی۔ دوسرا پوائنٹ اللہ کے رسول نے لگوایا ہے وسط الراس، یہ صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، ٹھیک ہے جی۔ سر کا درمیان، یہ ہم دونوں کانوں کو جب دونوں کانوں کو پکڑ کے سینٹر میں جب ملائیں گے تو یہ سینٹر والا حصہ جو بنتا ہے وسط الراس، اور یہ حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں حدیث کی کتابوں میں، معتبر ترین کتابوں میں۔ تیسرا پوائنٹ ہے کہ یافوخ، سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر ہے 2102، حدیث نمبر 2102۔ یافوخ پوائنٹ جو ہمارے سر کی پچھلی چوٹی بنتی ہے، یہ والی جہاں پر وہ کراس بنتا ہے بالوں کا، یہ والا پوائنٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لگوایا، اور حدیث کا نمبر ہے سنن ابی داؤد میں 2102۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پوائنٹ لگوایا وہ ہے جوزۃ القمحدوہ، یہ اسے فاس الراس بھی کہتے ہیں۔ سر کی بیک جب ہم نیچے لیٹے ہوتے ہیں تو جو جگہ سر کی نیچے لگ رہی ہوتی ہے پچھلی چوٹی، یہ والی۔ المعجم الکبیر للطبرانی اور مجمع الزوائد للہیثمی، یہ دونوں حدیث کی کتابوں یہ حدیث موجود ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری میں حدیث ہے 5700 نمبر، علی الراس کے لفظ ہے مطلق، فرمایا نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے مومنوں کو کہ وہ رخصت سے فائدہ اٹھائیں۔ اب حدیث میں علی الراس کا لفظ ہے، اس میں کوئی یہ نہیں بیان کیا گیا کہ سر کے کس حصے پر کروایا ہے، لہٰذا اب ہم اس سے یہ مطلب نکالیں گے، ہم کمزور ہیں نا تو فائدے کی چیز سے ہم اپنے مطلب کی پھر چیزیں نکالیں گے حدیث کا سہارا لیتے ہوئے۔ سر کے کسی حصے میں بھی تکلیف کی وجہ سے آپ حجامہ کروائیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اور سر جسم کا آپ یوں سمجھ لیں جیسے ایک کمپیوٹر میں تو مین چیز جو ہوتی ہے نا اس کا وہ کیا بولتے ہیں اس کو، کمپیوٹر میں جو لگا ہوتا ہے، نہیں سی پی یو کے اندر وہ لگا ہوتا ہے، میرے ذہن سے بھی کھڑے کھڑے یہاں نکل، پروسیسر جس طرح کمپیوٹر میں ہوتا ہے نا ویسے ہی انسان کا پروسیسر سر ہے، ایسے ہی ہے جی، انسان کا پروسیسر سر ہے، یہ ہیڈ ہے پوری باڈی کا۔ آپ سر میں اگر آپ کو اناٹمی اور فزیالوجی آتی ہے، یہ لازمی ہے حجامہ کے لیے، ذہن میں رکھیں، دھڑا دھڑ دیکھا دیکھی حجامہ کرنے سے فائدہ نہیں ہوگا۔ حجامہ کے لیے دو علوم بنیاد ہیں، ایک اناٹمی تشریح الابدان اور دوسری فزیالوجی جسے منافع الاعضاء بھی ہم کہہ سکتے ہیں اور افعال الاعضاء بھی کہتے ہیں ہماری طب کی زبان میں۔ یہ دو علوم موسٹلی آپ کو آنے چاہیے، پھر آپ سر میں کہیں بھی لگائیں گے تو انشاءاللہ وہ سنت پوائنٹ ہوگا۔
اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا سلسلہ صحیح الالبانی 809 نمبر حدیث ہے، چہرے پر، گالوں پر، اپنے چہرے پر دونوں طرف اللہ کے رسول نے حجامہ کروایا اور حجامہ کے کپ لگوائے۔ اس کے بعد سنن ابی داؤد کی حدیث ہے 3860 نمبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ کروایا اخدعین پوائنٹ پر، یہ والا حصہ، یہ کان کی لو کے برابر سے لے کر کندھے کے سٹارٹ تک، یہ اتنا حصہ اخدعین کہلاتا ہے عربی میں۔ یہاں اس ایریے میں کپ لگوانا، حجامہ کروانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی سنت ہے دونوں طرف، اور ہمارے یہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں پورے سر کو سپلائی ان دونوں طرف سے جا رہی ہے، جو ہماری وین سپلائی کی گزر رہی ہے یہاں سے۔ اچھا جی، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ کروایا سلسلہ صحیح الالبانی میں حدیث ہے 809 نمبر، علی الکتفین، کندھوں پر، دونوں کندھوں کے اوپر یہ اللہ کے رسول نے حجامہ کروایا، شولڈرز کے اوپر دونوں طرف، علی الکتفین۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ کروایا علی الکاہل، کاہل پوائنٹ بڑا مشہور و معروف ہمارے یہاں بیان کیا جاتا ہے، حجامہ والے جو کرنے والے حجامہ تھراپسٹ ہیں، حدیث ہے ابو داود میں 3860، کاہل پوائنٹ یہ گردن اور کندھوں کا جو جوڑ بنتا ہے، آپ سپائنل کارڈ سمجھ لیں، این سپائنل کارڈ کے بالکل اوپر کپ لگانا، یہ کاہل پوائنٹ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ کروایا۔ اس کے بعد یہ بین الکتفین، سنن ابی داؤد کی 3859 نمبر حدیث ہے، دونوں کندھوں کے درمیان، یہ کندھا اور یہ کندھا کاہل پوائنٹ سے تھوڑا نیچے، یہ والا پوائنٹ، آپ ان کو سائنٹیفکلی اگر ان کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو بہت کچھ ملے گا۔ یہ اللہ کے رسول نے پوائنٹ لگوائے ہیں، ان پوائنٹس کے نیچے کیا کچھ گزر رہا ہے، کہاں کہاں کی سپلائی جا رہی ہے، اور کہاں کہاں کو کس کس جگہ کو کیا کچھ مل رہا ہے، یہاں کی رکاوٹیں جب ہم دور کر دیں گے حجامہ میں، تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم تو الحمدللہ بے شمار امراض میں رزلٹ لے چکے ہیں، ٹائم نہیں ہے، نہیں تو میں ایک ایک پوائنٹ آپ کو بتا کے آپ بھائیوں کے سامنے یہ چیز رکھتے ہیں کہ ایک ایک پوائنٹ یہ جو ہے یہ کتنی کتنی مرضوں میں آپ لگا سکتے ہیں، یا کون کون سی مرض میں آپ یہ پوائنٹ لگا سکتے ہیں، لیکن وہ بہت کام لینتھی ہو جائے گا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ کروایا، مسند احمد کی حدیث ہے 1597 کمر پر، یہ ہمارا جو L2345 والا ایریا ہے، یہ کمر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر حجامہ کروایا، مسند احمد کی حدیث ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ کروایا علی الورق، سنن ابی داؤد کی حدیث ہے 3863 نمبر، سیرین پر، جس کو ہم پنجابی میں پٹ بولتے ہیں، گھٹنے سے، اور یہ ہمارا جو جوڑ بنتا ہے جسم کا ٹانگوں کے ساتھ والا، اس سے یہ نیچے والا ایریا جو ہے سیرین پنجابی میں جس کو ہم پٹ کہتے ہیں، اس کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ کروایا۔ اس کے بعد سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے 3485، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹخنے پر حجامہ کروایا، ٹخنے پر، ٹھیک ہے جی، ٹخنا پوائنٹ تو سمجھ آ رہا ہوگا نا ساتھ اس کے۔ اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ کروایا 1837 نمبر روایت ہے، سنن ابی داؤد کی، علی ظاہر القدم، قدم کی پشت پر، یہ پاؤں کے فرنٹ کے اوپر، ٹھیک ہے جی۔ بلڈ پریشر میں یہاں ایک فائدے کی بات بتاؤں، بائیں پاؤں پر بلڈ پریشر کا آپ کے پاس پیشنٹ آ جائے، آپ کچھ بھی نہ کریں، کچھ بھی نہ کریں، بائیں پاؤں کی پشت پر اور ایک کاہل پوائنٹ، صرف 2 پوائنٹ لگا دیں، الحمدللہ آن دی اسپاٹ بلڈ پریشر کا مریض فوراً آپ کو کہے گا کہ میں بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں، اور یہ ہم 20 30 40 مریضوں پہ الحمدللہ یہ تجربہ کر چکے ہیں۔ یہ میرے محترم بھائی سنت پوائنٹ سارے مکمل ہو گئے جو میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، امید ہے آپ تمام احباب نے انشاءاللہ نوٹ کر لیے ہوں گے۔ تو یہ اتنے پوائنٹ آپ اس سے تصور کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے جسم پر سر سے لے کر پاؤں تک حجامہ کروایا ہے۔ آپ میں سے کتنے بھائی جنہوں نے حجامہ کروایا ہے؟ چلو بطور علاج نہ صحیح، سنت ہی صحیح، کتنے بھائی ہیں جنہوں نے حجامہ کروایا ہے؟ کوئی ایسا بھائی بیٹھا ہے جس حجامہ کرنے والا جس نے اپنے جسم پر خود حجامہ کیا ہو کبھی؟ ہمارے پروفیسر حامد اشرف صاحب، اشرف لیبارٹریز والے، اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکت فرمائے، ان سے چونکہ کافی قرب ہے، تو وہ اکثر یہ بات ہمیں کہتے ہوتے ہیں کہ بہترین حجامہ تھراپسٹ دنیا میں آل ان دی ورلڈ وہ ہے جو اپنا حجامہ خود کرے۔
ٹھیک ہے جی. تو آپ اگر اچھے معالج بننا چاہتے ہیں حجامہ سیکھ کر تو اپنے جسم سے شروع کریں, انشاءاللہ اس میں آپ کو بہت بڑے فائدے ہوں گے اللہ کی توفیق سے. یہ ہمارا دوسرا ٹاپک مکمل ہوا, اور تیسرا ٹاپک آپ بھائیوں کے ہاتھ میں ہے جی. ٹائم ہے جی کچھ 5 منٹ یا ختم ہو گیا. میرے محترم بھائیوں, بس یہ جو آپ کے ہاتھ مکمل کریں گے بس نماز ابھی جاتے ہیں, نماز وائنڈ اپ کریں گے کرنا ہے. ابھی استجاب دکھانے نماز نہیں میرا سبق جی جی بالکل بالکل میں وائنڈ اپ کر دوں گا. نہیں صرف بس 2 منٹ ہے. 2 منٹ. یہ جو بھائیوں آپ کے ہاتھ میں یہ فوٹو کاپیز میں نے دی ہیں, دل تو تھا کہ میں اس پہ کافی باتیں کروں, لیکن ابھی ٹائم نہیں ہے. مختصر یہ ہے, دنیا کے جتنے بھی علاج آپ اکٹھے کر لیں, دنیا کے جتنے بھی علاج سارے لے کے آ جائیں, دنیا کے سارے ڈاکٹرز بھی لے کر آ جائیں, ٹھیک ہے جی, اتنا فائدہ کوئی کسی کو نہیں دے سکتا جتنا فائدہ انسان کو اللہ کا تعلق دے سکتا ہے. دیکھو نا, یہ دنیا میں مختلف چیزیں لوگ بناتے ہیں, بنانے کے بعد انہی چیزوں کی مختلف لوگ دکانیں بناتے ہیں. تو بنانے والی چیز کی مرمت سب سے اچھی اگر دنیا میں کسی جگہ پہ ہوتی ہے تو جو کمپنی بناتی ہے اس کی فیکٹری میں ہوتی ہے. ایسے ہی ہے جی, یہ جتنی دنیا بنائی اللہ نے بنائی ہے. ہمارے جسم کو بھی اللہ نے بنایا ہے. ہمارے جسم کے ایک ایک عضو کے حالات سے اللہ سے بڑھ کر کوئی واقف نہیں ہے. اگر ہم اپنا تعلق اللہ کے ساتھ اچھا کر لیں, وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں جو اللہ پر اپنا بھروسہ قائم کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اور پیارے پیغمبر نے فرمایا اِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّ, اللہ کے کچھ ایسے بندے ہوتے ہیں جو کسی بھی فیلڈ میں کوئی بھی کام کر رہے ہوں, لیکن اللہ کے ساتھ تعلق اتنا مضبوط ہوتا ہے جب وہ کام کرنے کا عزم ارادہ کر لیں اور اللہ سے کہہ دیں کہ یہ میں نے کرنا ہے, پھر اللہ ان کی مدد کرتا ہے اور وہ کام ہوتا ہے. تو میں آخری بات گزارش عرض یہ کر کے جانا چاہتا ہوں بحیثیت طبیب. ہم کہتے ہوتے ہیں کہ یہ طب انبیاء کی میراث ہے, اور اس میں شک بھی کوئی نہیں. انبیاء کی میراث کے علم کے حاملین کو انبیاء کی سیرت اپنانی چاہیے, انبیاء کے راستے پہ چلنا چاہیے, انبیاء کی دی ہوئی تعلیم کے مطابق اپنے آپ کو اللہ سے مضبوط ترین رشتے میں جوڑنا چاہیے. اور میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں بھائیو, اگر ہمارا اللہ سے رشتہ مضبوط ترین ہے, ہماری تشخیص میں کمزوری آ گئی, ہمارے علاج معالجے میں کمزوری آ گئی, ہمارا وہ میڈیسن دینا یا پیشنٹ کو چیک کرنے میں کمزوری آ گئی, لیکن اگر اللہ سے ہمارا تعلق مضبوط ہے, اللہ سے رشتہ کمال کا ہم نے بنا رکھا ہے, قسم ہے اس اللہ پاک کی, ہمارے پاس آنے والا مریض کبھی بھی مایوس واپس نہیں پلٹے گا. اس کے لیے میں نے یہ چند دعائیں لکھی ہیں, آپ ان بھائیوں کو یاد کریں. یہ وہ دعائیں ہیں جو ہمارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی مریض آتا یا آپ کسی مریض کے پاس جاتے تو یہ دعائیں پڑھتے تھے. یہ دعائیں ہمارا پہلا علاج ہونا چاہیے. جب دعائیں ہمارا پہلا علاج ہوں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ اس کے بعد بے شک راکھ ہی کیوں نہ اپنے مریض کو دے دیں, انشاءاللہ وہ شفا یاب ہوگا. سبحانک اللہ و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت. بہت شکریہ جی. یہ تھے جناب حکیم ابو عمر خالد صاحب, ان کا بےحد مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمیں دیا.